السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس مسلم حکمران کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تاریخ اسلام میں انہیں ملک شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا مکمل نام جلال الدولہ معز الدنیا والدین ملک شاہ بن محمد الب ارسلان ہے۔ یہ 20 سال تک سلجوقی سلطنت کے حکمران رہے۔ وہ اپنے والد الب ارسلان کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ یہ لائق اور بہادر باپ کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ اوصاف میں اپنے والد ہی کی طرح تھے۔ الب ارسلان نے اپنی زندگی میں ہی اس کو نامزد کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ قائم باللہ نے اس کی حکومت کی تصدیق کی اور اس کا سکہ اور خطبہ سارے سلجوقی علاقوں میں جاری ہوا۔ اس کا عہد سیاسی عروج، علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ ملک شاہ نے اپنے والد سلطان الب ارسلان کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے شام اور مصر کو مکمل فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا۔ ان کے عہد میں نیل اور کاشغر دونوں اسلامی سلطنت میں شامل تھے۔ پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا، بلکہ ترکستان کو فتح بھی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چین کے خاقان سے بھی خراج کی وصولی کی شرائط پر وہاں کی حکومت اس کے پاس رہنے دی گئی۔ اسی طرح اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا گیا۔ ان کے عہد میں خوشحالی کی وجہ سے ہر جگہ فارغ البالی اور امن، عافیت اور سکون تھا۔ تجارت اور صنعت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ تجارتی راستے نہایت محفوظ شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا دور ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق ہے۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کی کسی جگہ کمی نہ تھی۔ اور ملک شاہ اول خود بھی بلا کا شجاع اور بہادر تھا، اسی لیے اس نے جدھر کا رخ کیا وہاں فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، ہر دشمن کو زیر کیا۔ ان کے دور میں سلجوقی حکومت جس قدر پھیلی، اتنی اس سے پہلے کبھی نہ پھیلی تھی، اور نہ ہی ان کے بعد۔ گویا وسعت انتہا پر تھی۔ ملک شاہ اول کو وزراء بھی بڑے کمال کے ملے تھے۔ ان کے وزراء میں 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک نمایاں ہیں۔ خصوصاً نظام الملک کے سنہری کارنامے تاریخ میں جلی حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان کا تعارف میں کسی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سردست یہی کہ ان وزراء کی زیر قیادت ہی سلجوق سلطنت اپنے عروج کو پہنچی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ملک شاہ نے سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی رے سے اصفہان منتقل کر دیا تھا۔ اسی دوران ہی ان کے قابل وزیر نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا، جو آج تک موجود ہے۔ ملک شاہ کے حکمرانی کے دور کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صباح نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ملک شاہ کا دور سلجوقیوں کے عروج کا دور تھا۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی سلجوق سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس کی وفات کا واقعہ بھی مورخین نے بڑا عجیب درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ کی موت خلیفہ مقتدی کی بد دعا کا نتیجہ تھی۔ یعنی ملک شاہ نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ آپ بغداد چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تاکہ بغداد کو بلا شرکت غیرے میں اپنا دارالسلطنت بناؤں۔ خلیفہ نے بمشکل 8 روز کی مہلت حاصل کی اور دن رات ملک شاہ کے لیے بد دعا میں مصروف رہا۔ 8 دن پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ملک شاہ فوت ہو گیا اور خلیفہ سے مصیبت سے بچ گیا۔ ان کی وفات کے بعد سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اور اس کے بیٹے برکیارک میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ملک شاہ اول سلجوقی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی ترکان خاتون نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور وہ اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ملک شاہ اول کی وفات کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اپنے نوعمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان بھی کر دیا۔ محمود ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امراء سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی۔ عباسی خلیفہ المقتدر باللہ نے نوعمر سلجوقی سلطان محمود کے لیے بھی اجازت جاری کر دی کہ وہ خطبات میں اپنا نام شائع کر لے، لیکن شرط یہ کہ بلوغت سے قبل مجد الملک سلطنت کا نگران اور منتظم رہے گا، اور یہی مجد الملک صیغہ مال اور عزل و نسب کا اختیار اپنے پاس رکھے گا۔ ترکان خاتون نے یہ شرائط منظور کر لیں اور چند امراء کو ملک شاہ کے دوسرے بیٹے برکیاروق کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیج دیا۔ چنانچہ اس کے حکم پر برکیاروق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ گویا عملاً ترکان خاتون کی حکومت آ گئی۔ اس کی حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوقی سلطنت کی صورتحال خراب ہوتی گئی۔ ان حالات سے فوت ہونے والے سلطان ملک شاہ اول کی دوسری بیوی اور برکیاروق کی والدہ زبیدہ بیگم نے فائدہ اٹھایا۔ قابل ترین سلجوق وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دھاوا بول دیا اور وہاں سے برکیاروق کو آزاد کروا لیا اور تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ ان دنوں ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود اول سلجوقی کے ہمراہ دارالخلافت بغداد گئی ہوئی تھی۔
یہ خبر سن کر وہ بغداد سے فوراً اصفہان کے لیے روانہ ہوئی۔ ترکان خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برقیاروق سلجوقی تخت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارگش نظامی اور اس کی فوج برقیاروق کے ماتحت ہو گئی تھی، جس سے برقیاروق کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا، اور جب ترکان خاتون کو یہ خبر ملی تو وہ برہم ہوئی، برقیاروق کو شکست فاش دینے کے لیے فوج روانہ کی، مگر اس کے بعض امراء برقیاروق سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر واپس اصفہان پہنچ گئی۔ برقیاروق نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیاروق کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے۔ ترکان خاتون نے جب دیکھا کہ تخت تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو اسماعیل بن داؤد کی طرف رجوع کیا، جو برقیاروق کا ماموں اور آذربائیجان کا حاکم تھا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر وہ جنگ کر کے برقیاروق کو تخت سے ہٹا دے اور سلطنت پر قبضہ کر لے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی، یوں اس کی سلطنت بھی اس کی ہو جائے گی۔ اسماعیل اس کے فریب میں آ گیا۔ اس نے فوج جمع کر کے برقیاروق کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں کے مابین کرج کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں لشکر کے سردار برقیاروق سے مل گئے اور اسماعیل کو شکست ہو گئی۔ اس پر سلطان برقیاروق کی والدہ زبیدہ بیگم نے دونوں میں مصالحت کروا دی۔ برقیاروق کے مخالفین کا آہستہ آہستہ کلا کما ہو گیا اور اس کے والد سلطان ملک شاہ اول کی سلطنت پر مکمل قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد لڑائی صرف یہی نہیں تھی، بلکہ ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی تاج الدولہ توتش اول حکمران بنا اور اسی نے شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیاروق، بغداد میں محمد تپار یا محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رضوان اور دوکک کو بالترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا، مگر ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ سلجوکیوں کے آپس کے اختلافات ہی پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ سلجوکی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز سے ملک بھر میں خانہ جنگی پھیل گئی۔ مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصے تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ سلجوکیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو آسانی سے شکست دی، لیکن بعد ازاں ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مغربی طاقتوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ یوں ملک شاہ کی وفات کے بعد بہت جلد سلجوق سلطنت کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔